حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کے ساتھ ایک جنازے میں شرکت کے لیے گئے. یہ مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے اور محدثین نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا. اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہیں، لیکن ذوق عبادت، اپنے دل میں عبادت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے یہ بہت بڑی جامع و مانع حدیث مبارکہ. ابھی تدفین میں کچھ دیر تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، آپ بیٹھ گئے اور پھر اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اونچا کیا اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ کی جماعت سنو، عذاب قبر سے اللہ سے پناہ مانگا کرو. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات دہرائی کہ عذاب قبر سے اللہ سے پناہ مانگا کرو، عذاب قبر سے اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرما دے. اور ہمارے جتنے پیارے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرما دے. اور پھر آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، جب کوئی بندہ مومن، کوئی اللہ کا نیک بندہ، عبادت گزار بندہ، تہجد گزار بندہ، روزے دار بندہ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھپا دینے والا بندہ، سچ بولنے والا بندہ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا بندہ، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے صحیح طرح حقوق ادا کرنے والا بندہ، اللہ کے بھی حقوق ہر دم ادا کرنے والا بندہ جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ جنت سے فرشتوں کا ایک گروہ بھیج دیتا ہے جو اس کی نگاہوں کے سامنے تا حد نگاہ تک وہ فرشتوں کا گروہ، چند جنتی فرشتے اس کے گھر کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے جنتی فرشتے آتے ہیں، ملک الموت پہلے نہیں آتا. دیکھیے کیسا پروٹوکول مل رہا ہے اس اللہ کے نیک بندے کو، اس اللہ کے عبادت گزار بندے کو کیسا پروٹوکول مل رہا ہے. ملک الموت ابھی نہیں آیا، پہلے اللہ جنتی فرشتوں کو بھیج دیتا. سب کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے جنتی فرشتے آتے ہیں اور ان کے پاس اللہ اکبر جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے. یہ مسند احمد بن حنبل میں اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ ہیں. وہ جنتی فرشتے آتے ہیں جنت سے خوشبو لے کر. ہم تو ابھی بعد میں اہتمام ہوتا ہے نا، جب ابھی روح ابھی باقی ہے، ابھی روح نے پرواز نہیں کیا. ہم تو کوششیں کر رہے ہیں اپنی، ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں اس کی جان بچ جائے، لیکن ادھر سے جو بندہ مومن ہے اس کے لیے پروٹوکول کی تیاری ہو رہی ہے. جنت سے خوشبو دنیا میں آ چکی ہے اور جنت سے کفن آ چکا ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کے پاس جا رہا ہے اور اللہ کا مومن بندہ ہے. اللہ اکبر. اور پھر ملک الموت آتا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملک الموت آ کے اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندے کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو بندہ مومن کی روح کو نکالتا ہے اور بڑی محبت سے نکالتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ یوں سمجھیے کہ یہ ملک الموت کا سرہانے آ کے بیٹھنا یہ رب سے اجازت لینا ہوتا ہے کہ اللہ یہ تیرا مومن بندہ ہے، اجازت ہو تو میں اس کی روح لے جاؤں. اب وہ بندہ مومن کی جو روح ہوتی ہے اس کو ملک الموت نکالتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جیسے مشکیزے کا منہ کھولے تو جیسے فوراً پانی نکل آتا ہے، ایسے بندہ مومن کی روح نکل آتی ہے، اسے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوتا. اللہ ہمیں بھی ایسے آخری لمحات نصیب فرما. جانا تو سب نے، کس نے باقی رہنا، لیکن یہ خاتمہ بالخیر ہونا یہ ایک اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کوئی بندہ دنیا سے جائے تو اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اچھائی پر اس کا خاتمہ. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ میں ساتھ لفظ بندہ مومن بول رہا ہوں. ہم سوچیں کہ ہم بندہ مومن ہیں کہ نہیں ہیں. ہم کتنے کو بندہ مومن ہیں؟ کیا ہمارے صبح و شام لیل و نہار اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں یا نافرمانیوں میں بسر ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے، پھر جا کے پتہ چلے گا کہ ہمارا خاتمہ بالخیر کیسے ہوتا ہے. تو ادھر سے ملک الموت روح نکالتا ہے، ادھر سے جنتی فرشتے قریب آ جاتے ہیں. وہ جو دور بیٹھے تھے اب وہ قریب آ گئے اور وہ فوراً اس روح کو ریسیو کر لیتے ہیں. اب ملک الموت کو کہتے ہیں تمہارا کام ختم ہو گیا. اللہ اکبر. یہ اس کی روح کو جنتی کفن دے دیتے ہیں اور پھر جنت سے آئی ہوئی خوشبو لگا کے اس کو اوپر آسمانوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں.
कितना बड़ा प्रोटोकॉल है, कितनी बड़ी सादत है। इधर हमने तो अभी कफन दफन का इंतजाम नहीं किया हजरात, हमने तो अभी उसको गुस्ल नहीं दिया, हमने तो अभी मुर्दे को खुशबू नहीं लगाई, उसको कफन नहीं दिया, लेकिन रब ने अपने बंदाए मोमिन को सबसे पहले जन्नत की खुशबू लगा दी। उसको जन्नत की खुशबू लग चुकी है। और फिर आसमानों की तरफ फरिश्ते लेके जा रहे हैं। पहले आसमान पे लेके जाते हैं तो वहाँ पर उसको प्रोटोकॉल मिलता है, उसके दरवाजे आसमान के खुलते हैं तो आसमान के दरवाजे खुलने के साथ मरहबा मरहबा की आवाज़ें आती हैं, खुश आमदीद कहते हैं हम इस बंदा मोमिन को जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में सर्फ की है। फिर दूसरे आसमान पे मरहबा, फिर तीसरे आसमान पे मरहबा, फिर चौथे आसमान पे मरहबा, इसी तरह सातवें आसमान तक सारे आसमानों के फरिश्ते इस बंदा मोमिन को खुश आमदीद कहते हैं। और फिर जब रब की बारगाह में ये जन्नती फरिश्ते बंदा मोमिन की रूह को लेके जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस बंदे के नामे अमाल को इल्लीयीन में जहाँ नेक लोगों के नामे अमाल होते हैं वहाँ पे जमा करवा के इसकी रूह को वापस इसके जिस्म में लौटा दो, क्योंकि कब्र में सवाल व जवाब होने। अब ये रूह कैसे लौटाई जाती ये रब जानता है, हमें नज़र नहीं आता। कब्र में तदफीन हो जाती है, उसके बाद मुनकर और नकीर दो फरिश्ते आते हैं, लेकिन याद रखिए ये बंदा मोमिन के लिए खूबसूरत बनकर आते हैं, ये डरौनी शक्लें नहीं होती। जो बंदा मोमिन होता है उसके लिए इनकी शक्लें बड़ी खूबसूरत होती हैं, रोशन चेहरे होते हैं। आके पूछते हैं मन रब्बू का, ये कहते हैं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं मन नबीयू का, कहते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पूछते हैं मा दीनू का, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो वो फिर पूछते हैं तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता चली? बंदा मोमिन कब्र में कहता है मुझे ये बातें सारी अल्लाह के कुरान से पता चली। ये वहाँ भी कुरान के चर्चे हैं, जिसने दुनिया में कुरान नहीं पढ़ा उसके लिए फिर क्या होगा। हजरात सोचिए, ये कब्र में जब तीनों सवालों के सही जवाबात दे देता है तो फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों जाओ अब देखो ये मट्टी में पड़ा है, जन्नत से एक बिस्तर लेके आओ जो इसकी कब्र में बिछा दो। फिर जन्नती बिस्तर आते हैं, जन्नती बिछोने आते हैं, अल्लाह अकबर, जन्नती लिबास इसको पहनाया जाता है, जन्नती जो बिस्तर है वो इसके नीचे बिछा दिए जाते हैं। और यहाँ तक बस नहीं बल्कि जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा इसकी कब्र को खोल दिया जाता है, इसकी कब्र तहद्दे निगाह वसी हो जाती है। आका फरमाते हैं सुबह शाम इसको कब्र में जन्नत का इसका महल दिखा दिया जाता है।